بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ninth class. I hope you are fine there. اور اسٹوڈنٹس آج ہم کریں گے غزل کا مشقی کام میں آپ کو ہوم ورک میں دیے جا رہے ہیں سوالات اس مشق میں I think 12 ہیں. اور دوسرا کام آپ کا ہوگا اعراب اور تیسرا کام ہوگا الفاظ کے معنی اور جملے. ٹھیک ہے، یہ 3 کام آپ کا ہوم ورک ہوں گے جس کے لیے آپ کاپی استعمال کریں گے. اور پیٹرن کے لیے ونس اگین آپ جان لیں، یہ دیکھیں کاپی کی فرسٹ مارجن لائن کے باہر رائٹ ہینڈ کی طرف تاریخ ہے اور مہینے کا نام ہے. اسی مارجن لائن کے مڈ میں آن لائن ورک لکھ لیجئے اور اسی مارجن لائن کے اینڈ پہ مارجن لائن کے باہر لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ دن کا نام لکھیں گے. فرسٹ لائن پہ مارجن لائن کے ساتھ آپ لکھیں گے صنف ادب کی جگہ پر آپ سخن بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی صنف سخن کا مطلب ہے شاعری. چونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا تو آپ یہاں پر صنف سخن بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے اگلی لائن پہ آپ مڈ میں لکھیں گے غزل، اور غزل کی مزید تفصیل کے لیے یا بتانے کے لیے کہ غزل کون سی ہے آپ اسی لائن پہ لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوڑا مارجن لائن کے پاس لکھ دیں گے غزل نمبر 4. پھر آپ لکھیں گے شاعر کا نام ہے جی بہادر شاہ ظفر کے اوپر تخلص کا سائن ڈالیں. مسٹ آپ نے یہ سائن ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس شاعر کا تخلص کیا ہے. اس کے بعد مشقی کام کی آپ سرخی دیں گے، ہائڈنگ دیں گے. اس کے بعد آپ سوال لکھیں گے. سوال نمبر 1 جتنے بھی آپ کے سوال اس کے ایکسرسائز میں ہیں وہ آپ کریں گے. اس کے بعد آپ کا دوسرا کام ہوگا اعراب اور تیسرا کام ہوگا الفاظ معنی اور جملے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم کرتے ہیں اس کا مشقی کام. بک پہ آ جائیں. دیکھیے پہلے سوال میں 5 سوال ہیں آپ کے، اور صرف یہ سوال نہیں، اس کے علاوہ آگے بھی مشقی سوال ہوں گے جو آپ شامل کرتے ہوئے کریں گے، اور آئی تھنک یہ 12 ہوں گے. سوال دیکھیں جی بہادر شاہ ظفر کے اوپر تخلص کا سائن دیکھیے، اس لیے آپ نے پراپر اور مسٹ اس کو مینشن کرنا ہے. بہادر شاہ ظفر کی غزل کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر جواب تحریر کریں. پہلا سوال ہے انسان کی عمر دراز کے 4 دن کیسے کٹتے ہیں؟ جواب ہے جی اس کا انسان کی عمر دراز کے 4 دن 2 آرزو میں اور 2 انتظار میں کٹتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید اس جملے کی وضاحت کے لیے یوں تو یہی آنسر ہے ٹو دا پوائنٹ آنسر، لیکن اس جملے کی وضاحت آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ انسان کی عمر کے 2 دن یہ سوچنے میں کہ اس کی خواہشات کیا ہیں، اور اگلے 2 دن ان خواہشات کی تکمیل میں یا اس کے پورا ہونے کے انتظار میں گزرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے بلبل کو باغبان اور صیاد سے کیا گلہ ہے؟ جواب میں آپ لکھیں گے بلبل کو صیاد اور باغبان سے کوئی گلہ نہیں. مزید اس کی تفصیل آپ لکھیں گے یہاں بہادر شاہ ظفر نے خود کو بلبل اور باغبان اپنی فوج اور وزراء ہوتا ہے وزیر کی جمع کو، اور صیاد انگریزوں کو کہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کا سوال نمبر 3 ہے جی بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ اس کا جواب ہے بلبل کی قسمت میں قید لکھی تھی. ٹھیک ہے، تیسرا سوال یعنی کہ جیم جو ہے اس کا یہ جواب ہے. آگے آ جائیں جی دال، یعنی کہ سوال نمبر ہے یہ 4. شاعر اپنی حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ سوال نمبر 4 کا جواب آپ لکھیں گے شاعر اپنی حسرتوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ کہیں اور جا بسے کیونکہ ان کو پورا کرنے کا اختیار اب اس کے پاس نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا؟ 5واں سوال یعنی کہ ہے شاعر نے اپنی کس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے؟ شاعر نے اپنی اس بد نصیبی کا ذکر کیا ہے، یا یہ لکھ سکتے ہیں آپ شاعر نے اپنے وطن میں دفن نہ ہونے کی بد نصیبی کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال دیکھیے مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھیں. یہاں پر جسٹ انہوں نے سوال میں آپ سے معنی مانگے ہیں، لیکن آپ جملے بھی بنائیں گے، اس لیے کہ جملے بنانے سے آپ کا جو تخلیقی ذہن ہے، تخلیقی
آپ کی جو قابلیت ہے وہ سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ الفاظ کے معنی جانتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ دیار کا مطلب ملک ہے، وطن ہے۔ عالم ناپائیدار کا معنی ہے فانی دنیا، نہ رہنے والی دنیا۔ باغبان کا مطلب ہے مالی یا باغ کی حفاظت کرنے والا۔ فصل بہار کا مطلب بہار کا موسم، ٹھیک ہے جی۔ کنج مزار کا مطلب ہے مزار کا کونا، مزار کا گوشہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجئے۔ آئی تھنک یہاں پہ آپ کو الفاظ کے اوپر اعراب جو ہیں کلیئرلی نظر آ رہے ہوں گے، یا کہ میں آپ کو بتاتی ایک اور جگہ دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، عالم ناپائیدار، عمر دراز، صیاد، باغبان، کنج مزار۔ اس کا آپ سکرین شاٹ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے جی کالم کا میچ کرنا۔ تو دیکھیے، اجڑا دیار، اجڑا دیار کو ہم ملائیں گے عالم ناپائیدار کے ساتھ۔ عمر دراز کو ہم ملائیں گے 4 دن کے ساتھ۔ آرزو انتظار، باغبان، صیاد، قید، فصل بہار، حسرتیں، دل داغدار، دن، شام، 2 گز زمین، کوہ یار، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا کالم میچنگ، اور یہ آن بک ہے، یہ کاپی ورک آپ کا نہیں ہے۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ بھی سوال ہیں جو آپ کا کاپی ورک ہوں گے۔ سوال ہے، مقطع میں شاعر نے کس چیز کی تمنا کی ہے؟ جواب ہے، مقطع میں شاعر نے اس چیز کی تمنا کی ہے کہ کاش وہ اپنے وطن کی سرزمین میں دفن ہوتا، یا اپنے وطن کی زمین میں دفن ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جو آپ کا کاپی ورک ہے، یہ بھی، ظفر کی اس غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل کے جوابات یا جواب دیں۔ اس غزل کا مقطع کیا ہے؟ پہلے آپ مقطع کی تعریف لکھیں گے۔ آئی تھنک آپ جانتے ہیں کہ مطلع کی تعریف کیا ہے اور مقطع کی تعریف کیا ہے۔ یہ 2 سوال ہیں مطلع اور مقطع کو لے کر۔ پہلے آپ تعریف لکھیں گے، جب ہم مطلع کی تعریف لکھیں گے اس کے بعد اس غزل کا پہلا شعر لکھ دیں گے بطور مثال، اور پھر غزل کا مقطع کی تعریف لکھنے کے بعد غزل کا آخری شعر لکھ دیں گے بطور مثال، ٹھیک ہے۔ اس غزل کی ردیف کیا ہے؟ ردیف کی آپ ڈیفینیشن پہلے لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے کہ اس غزل کی ردیف ہے میں، ٹھیک ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اس اجڑے دیار میں۔ اس کے بعد کوئی سے 4 قافیے، کافی قوافی ایک ہی بات ہے۔ قافیہ کی پہلے آپ ڈیفینیشن لکھیں گے کہ ہم آواز الفاظ یعنی رائمنگ ورڈ، پھر اس کے بعد اس غزل کے جو رائمنگ ورڈز ہیں وہ ہے دیار، بہار، مزار، انتظار وغیرہ۔ یہ بھی کاپی ورک ہے آپ کا۔ یہ سوال بھی کاپی ورک ہے کہ پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس لیے ستارہ استعمال کیا ہے؟ اپنے وطن ہندوستان کے شہر دلی سے ستارہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں یہ بھی مشقی کام میں درج ہے، نہیں تو استعارہ کی ڈیفینیشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قواعد و انشاء سے، لیکن آپ نے اس کو مینشن یعنی لکھنا نہیں ہے، وہاں سے آپ دیکھیے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس سوال کا جو آنسر ہے وہ میں نے بتایا ہے تو وہ کس طرح سے اور کیوں ہے۔ اگلا سوال ہے کاپی ورک جو آپ کا ہوگا، مقطع میں شاعر نے 2 گز زمین کا کنایہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ کنایہ کے بارے میں بھی آپ پڑھیں گے قواعد و انشاء میں، اور اس کا جواب ہے اپنی قبر کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال آپ سکپ کریں۔ اگلا سوال ہے مصروں کی جو ہے خالی جگہ پر کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں؟ 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا۔ اس طرح سے یہ آپ سارے جو ہے مصرے مکمل کر لیں گے پیچھے غزل کے اشعار میں دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کام ہے جی مزاج مرسل
یہ گرامر ورک ہے مور امپورٹنٹ. آپ نے اس سے وابستہ 3 سوال بنانے ہیں. یہ اگلے صفحے پر بھی اس کی مزید جو ہے معلومات ہے، ڈیٹیل ہے، تو اس کو سمجھتے ہوئے آپ 3 سوال نکالیں گے، وہ بھی آپ کا کاپی ورک ہوں گے. ٹھیک ہے. آج کے کام میں آپ نے سوال جواب پہلے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے اعراب کرنے ہیں، اور پھر اس کا سوال الفاظ معنی اور جملے کرنے ہیں. اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.